کوئی گنجائش ہے نا، اس سے زیادہ شاید مناسب نہ ہو. بہرحال کوشش کریں گے کہ 2 کے اندر ہی رہیں. حدیث بڑی مشہور ہے، اور وہ ہے نا، وہ شوگر نے ہم کو بھی نکما کر دیا، ورنہ ٹھیک، ہاں ہم بھی ٹھیک ٹھاک حافظے والے تھے، تو سب تو یاد نہیں ہے. اس حدیث کو مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے، اور آپ کو یہ پوری مل جائے گی تفسیر الکبیر میں. فخر الدین رازی نے سارے الفاظ لکھے، 10 یا 11 لفظوں کے ساتھ ہے، 2-4 ہم کو یاد ہے وہ سن لیجئے. ارشاد ہوتا ہے: الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات، آگے بولو. ایسا ہنس رہے تو ہم سمجھے کل رٹے ہو تم، مسکرا رہے ہو. الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ کامل الایمان مرتا ہے. الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، اور جو آل محمد کے بغض و دشمنی میں مر جائے وہ کافر مرتا ہے. جو آل محمد کی دشمنی میں مر جائے مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، دونوں آنکھوں کے بیچ یعنی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. تو اس طرح یہ میں نے کہا جتنا یاد تھا اتنا سنا دیا. 10 یا 11 الفاظ فخر الدین رازی نے آیہ مودت کے ذیل میں اس حدیث کو لکھا ہے، لیکن اس میں جو مشہور ہے وہ پہلا والا فقرہ ہے: الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. اسی پر تھوڑی دیر گفتگو ہونا ہے. 2 حصے ہوں گے اس مجلس کے، ایک شہید کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور پھر دوسری بحث ہوگی تو ہم کو کیسے چانس ملے گا شہید ہونے کا. صلوات برما، بس یہ 2 ساتھ تو نہیں، لیکن جنرلی جو ہمارے ذہن میں مفہوم ہے، شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے. 2 آیتیں قرآن مجید میں اس سلسلے میں ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاؤ گے، درک نہیں کر پاؤ گے. تو 2 آیتیں قرآن میں نازل ہوئیں. سوال اس بات کا ہے کہ تکرار کہاں ہوتی ہے؟ خود قرآن کا ایک بڑا موضوع ہے یہ، کہیں تفسیر افسیر کا درس اور شوقین لوگ ہوں تو بیان کرنے کی جگہ ہے کہ ریپیٹ کرنے کے اپنے اصول ہیں، اپنے ضوابط ہیں، اپنے قواعد ہیں. بلا وجہ کی تکرار اچھی نہیں لگتی ہے. اب قرآن پڑھیے آپ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، ہے نا مکمل تکرار کئی جگہ ہے. اچھا وہاں تو بیچ میں 2 3 آیتوں کا فاصلہ ہے، ایک آیت تو سیم ریپیٹ ہوئی ہے. کہاں؟ صلوات پڑھیے، یاد کریے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ تو قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، ایک ایک حرف معجزہ ہے.
زبر زیر معجزہ ہے. یہ تکرار بھی بلا سبب نہیں ہے. اب اللہ جس سے کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو, یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ مسلمانوں سے نا. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے. تو جو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے اس کے لیے یقین کرنے کے لیے ایک آیت انف نہیں تھی. ریپیٹ وہیں تو کیا جائے گا کہ جہاں کہنے والے کو یہ احساس ہو کہ ان کو ہماری بات پر یقین نہیں ہو رہا ہے تو ہم تکرار کریں گے, لہجہ تھوڑا سخت کریں گے. لیکن یہاں تو آپ مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں. یقین کرنا ہو تو کریں, نہیں تو کافر ہو جائے. اس لیے کہ جو قرآن پر یقین نہیں کرے گا مسلمان کیسا ہے؟ تو یہاں تکرار کیوں کی خدا نے؟ صلوات بر محمد. سوال یہ ہے. اب سنیے صاحب, میں بھی سمجھ تو گیا لیکن 2-3 منٹ لگا مجھ کو سمجھنے میں. ایک فون آیا میرے پاس کہ وہ حضور ایک مجلس پڑھنا ملا, کب کرنا چاہتے ہیں؟ کل جب آپ ٹائم دے دیے تب کر لیں گے. اب لہجے سے سمجھ میں کہاں کی بات ہے. تو ہم نے جو ہے وہ ایسے ہی دیکھا ویکھا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے, میں نے کہا ٹھیک ہے فلاں تاریخ کر لیجئے. وہ اتفاق سے بدھ تھا, وہ جمعرات تھی. میں نے اپنے حساب سے کہ جمعرات بڑا معقول دن ہے تو میں نے ان کو کہا فلاں تاریخ کر لی. ان کا ٹھیک ہے حضور. تھوڑی دیر کے بعد ان کا فون آیا کہ نا حضور وہ تو اس دن جو ہے وہ جمعرات پڑ رہی ہے نا. اب آپ سوچئے آپ کے یہاں کیا ہے؟ آپ کے یہاں کیا ہے؟ جمعرات بہتر ہے نا, ہے نا. لیکن وہاں سے کیا کہ نا حضور اس دن تو مجلس نہ ہو سکتی. ہم نے کہا ہے تو کہنے لگے وہ جمعرات ہے نا, وہ پھٹ جوڑ کا مسئلہ ہے. آپ سمجھے پھٹ جوڑ؟ ڈاکٹر صاحب آپ بھی رہ گئے, مجھ کو بھی ٹائم لگا. پھر میں نے کہا ہو یک شمبا دو شمبا سے شمبا, وہ جفت اور طاق والا پھٹ جوڑ تھا. تو ہم نے کہا تب تو کہنے لگے کہ بدھ کو نہ ہو سکتی. ہم نے کہا بالکل ہو سکتی ہے. ہم تو اپنے علاقے کے حساب سے سمجھ کے بدھ کو اوائڈ کر کے جمعرات کہا تھا. ہم کو تو اچھا ہے بدھ کر لو, اس علاقے میں مجلسیں نہیں ہوتی. تو آپ بتائیے کیا شریعت نے منع کیا ہے کہ جمعرات کو مجلس نہیں ہو سکتی؟ آپ بتائیے. یا ہمارے یہاں بدھ کو نہیں ہوتی ہے تو کیا شریعت نے منع کیا کہ بدھ کو مجلس نہیں ہوگی؟ نہ ان کے یہاں اسلام پہنچا ہے کہنے کے لیے کہ جمعرات کو مت کرو, نہ ہمارے یہاں اسلام کہہ رہا ہے بدھ کو مت کرو. سمجھ گئے آپ؟ یعنی کیا مطلب ہوا کہ ہم کو اسلام سے مطلب نہیں ہے, رسم زیادہ حاوی ہے ہمارے یہاں بنسبت اسلام کے. اللہ اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ تم لوگ ہو سماج میں جکڑے. سمجھ گئے آپ؟ جمعرات اتنی فضیلت والا دن, آپ کے یہاں مجلس نہیں ہو سکتی. آپ بھی سن لیجئے. بدھ اتنی فضیلت والا دن, سناؤں بدھ؟ آپ پڑھیے کتاب, روایت مل جائے گی. ایجوکیشن کے لیے اسپیشلی آرڈر ہے کہ کوئی کتاب اگر پڑھنا شروع کرنے تو بدھ کو اسٹارٹ کرو. حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی کتاب درس بدھ کو اسٹارٹ ہوگا وہ مکمل ہوگا. یہ روایت ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہے العلم نور, علم کیا ہے؟ نور ہے. اور روایت کہتی ہے نور کی خلقت کس دن ہوئی معلوم ہے؟ بدھ کے دن ہوئی ہے. عجیب ہے, آپ پڑھیے. نور کی خلقت کس دن ہوئی ہے؟ بدھ کے دن. اب بھی یقین نہیں آتا, جہاں جہاں دعائیں توسل ہوتی ہے پوچھئے کس دن ہوتی ہے؟ شب بدھ اسی لیے ہوتی ہے کہ نور کی خلقت کا دن ہے وہ. صلوات ہے نا. اور ہمارے یہاں سمجھ گیا, ہمارے یہاں کیا ہے, چاہے تو نجف پڑھ کے آؤ, چاہے جو ہے وہ ایران پڑھ کے چلے آؤ, چاہے ڈائریکٹ مولا سے سیکھ کے آؤ, بڑکی اماں ماننے والی نہیں ہے کہ بدھ کو مجلس ہو سکتی ہے. تو بس پتہ نہیں کہاں پڑھ کے یہ لوگ ایران سے آئے, بدھ کو کہیں مجلس ہوتی ہے؟ ان سے پوچھ لے کس امام نے منع کیا بدھ کو نہیں ہو سکتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو شریعت سے مطلب نہیں ہے, ہم کو دین سے مطلب نہیں ہے, ہم سماج میں جکڑے ہوئے ہیں, ہے نا. سماج, ابھی سناؤں سماج. آپ کا نام قمر عباس ہے نا, قمر عباس سلمہ کیسے ہیں آپ؟ ارے ہم نے کون سی بری بات کہہ دی کہ اس طرح ہنس رہے ہیں یہ؟ جواب, واٹس یور ایج سر؟ 67. 55 میں ہوں. 11 سال مجھ سے بڑے ہیں, 12 سال. میں نے کہا کہ اور کہیے قمر عباس سلمہ, بڑی زور سے ہنسنے لگے. دوسرا کوئی تو پڑھے لکھے آدمی ہے تو تپے نہیں, دوسرا کوئی ہوتا ہنسنے کے بجائے تب جاتا, دماغ خراب ہے, 12 سال بڑا ہوں تم سے.
सल्लमहु कहते हो? अच्छा साहब गलती हो गई सर, आई एम सॉरी। और कमर अब्बास भाई सलामुन अलैकुम, अब की नहीं हंसे तो कुछ तो फर्क है ना। व्हाट्स मीनिंग ऑफ सलामुन अलैकुम? क्या मतलब है सलामुन अलैकुम? अल्लाह आपको सलाम। और सल्लमहु का मतलब क्या है? सेम मीनिंग है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उस और आप का डिफरेंस है। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत। सल्लमहु भी दुआए सलामती है ना, सलामुन अलैकुम भी दुआए सलामत। लेकिन हमारे समाज में क्या हो गया है, अगर अभी हम अपने अब्बा को कह दे अब्बा सल्लमहु आए तो आना बताओ यार, ये मौलाना है अपने बाप को सल्लमहु कह रहे हैं। अभी क्या बुरा है, अपने अब्बा को हम सलामत रहने की दुआ दे रहे हैं, लेकिन हम समाज में जकड़े हैं। समझ गया? अल्लाह इस बात को समझ रहा है कि ये सब समाज के जकड़े, इनसे ना लुगत से मतलब ना डिक्शनरी से मतलब। हमारे समाज में मौत का मेयार क्या है, जिंदगी का मेयार क्या है? डॉक्टर मौजूद है, नब्ज चल रही है, जिंदा है। दिल धड़क रहा है, जिंदा है। सर और तन यकजा है, जिंदा है। नब्ज डूब गई, मर गया। दिल की धड़कनें बंद हो गई, मर गया। सर जो है वो जुदा हो गया, नोके नेज़ा बुलंद है, हम समझेंगे मर गया। तो हमारे जहन में क्या है, मुर्दा इसको कहते हैं। अब अल्लाह कहता है कि साहब जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। तो हम समाज में जकड़े हैं। हम ये सोच लेते अगर एक आयत होती कि जैसे बड़े को दुआए सलामती अच्छी चीज है, लेकिन बड़े को सल्लमहु कहना बदतमीजी है, वैसे ही यहां भी शायद अल्लाह ने रिस्पेक्ट के लिए कहा हो कि यार नब्जिया तो डूब गई है, धड़कन तो बंद हो गई है, सर तो नोके नेज़ा में बुलंद है, तो मर तो गए हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह की राह में इतनी जबरदस्त कुर्बानी दी है कि अल्लाह ने इनके रिस्पेक्ट के लिए मना कर दिया है कि देखो मरवर गए बात अपनी जगह, मगर तुम लोग मुर्दा न कहना। एक आयत होती, और फरमाया कहां पहुंचे आप, एक आयत होती तो हम इसको हकीकत पर मबनी न समझ के रिस्पेक्ट समझते। खुदा ने दो आयतें नाजिल की, एक ने कहा मुर्दा न कहो, दूसरी ने कहा मुर्दा न समझो। एक आयत जबान पर पहरा बिठलाती है, दूसरी आयत फिक्र पर पहरा बिठलाती है। न मुर्दा कह सकते हो न मुर्दा समझ सकते हो, यानी ऐलान हयात रिस्पेक्ट के लिए नहीं, वाकईन जिंदा है। सलावत बर मोहम्मद। यहां तक आ गए आप? तो अब शहीद का मर्तबा यह है कि न मुर्दा कह सकते हो न मुर्दा समझ सकते हो। ये हो गया कुरान। अब आइए रिवायत। नमाज, अल्लाह जज़ाए खैर दे जिन लोगों ने मजलिस की, हालांकि वो कुछ ज्यादा हो गया। तो ये हुआ कि नहीं भाई, अव्वल वक्त नमाज की बड़ी अहमियत है, और जिनकी मजलिस हम जिनका जिक्र करेंगे उन्हीं का हुक्म है कि ला तनालु शफाअती मन इस्तखफ़ बिस्सलात। भैया हम सबका जुगाड़ कर देंगे क़यामत में, मगर उनके बारे में हम कुछ न करेंगे, नहीं शफाअत करेंगे, उनका कोई जुगाड़ नहीं होगा जो नमाज को हल्का समझता है। जी ये इमाम के छठे इमाम से रिवायत है, ना पढ़ना तो दूर की बात है, हल्का समझोगे हम तुम्हारी शफाअत नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने इस बात का लिहाज रखा। अव्वल नमाज जिसके लिए इमामों ने कुर्बानी दी। सिफ़ीन में एक साहब आ गए, जैसे मुसल्ला बिछाया मौला ने जंग के हालत में, अरे साहब यहां नमाज। हजरत ने क्या कहा, तो और काहे के लिए लड़ाई हमारी है, नमाज़े के लिए तो है, जिसके लिए लड़ाई हुई हम लड़ाई का जिक्र करते हैं, मकसद को भूल जाते हैं। सलवात बर मोहम्मद। आप सोच सकते हैं दुनिया में कोई माई का लाल नमाज पढ़ नहीं सकता था जिस हालत में इमाम हुसैन ने करबला में नमाज पढ़ी है। तो काहे के लिए पढ़ी है, अभी तो बड़ा टाइम था ना, है? शहीद हो जाते, अल्लाह मियाँ को एक्सेप्ट करना पड़ता के साहब, अभी तो टाइम था, टाइम खत्म होने के पहले जो है वो शहादत होगी तो क्या कर लिया जाए। लेकिन नहीं, तीरों की छांव में नमाज अदा करके नमाज, तो नमाज पढ़ते बहुत टाइम इधर उधर करना ले। नमाज के लिए कुछ शराइत हैं, जैसे तैसे खड़े हो जाओगे नमाज पढ़ लो हो जाएगी नहीं। नंबर एक, जमीन ठीक ठाक हो,
جھٹکے کی اور مانگے دبا کر کے اور چھین کر کے, سمجھے آپ. بھیا کہیں چپک جائے واللہ ہم کچھ نہیں جانتے, ممبر بیٹھے ہیں, سمجھے آپ. معلوم ہوا صاحب وہ بھائی ہمارا لکھنؤ میں رہتا ہے, گھر بنوا رہے تھے, وہ جب تک ان کو کوئی یہاں سے فون کرے گا پہنچیں گے دوڑیں گے تب تک تو باؤنڈری ہماری آ جائے گی سر برابر. اب آ کے چلایا کرو بابو اب تو ہو گیا فلانا ڈھکانا ہو گیا, 2 لٹھا داب لیا. اب 2 لٹھا دابنے کے بعد وہیں جو ہے وہ جہیز کی جو ہے ملی چوکی وہیں بچھا دیا. ایک وقت کی نماز صحیح نہیں ہے, صلوات پر محمد, ایک وقت کی نماز صحیح نہیں, سمجھے آپ. اسی لیے دین بھی کہتا بھیا کسی کی نماز روزہ دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ, یہ دیکھو کہ سچ کتنا بولتا ہے, امانت دار کتنا ہے. صلوات پر محمد وال. جی مین چیز یہ تو صاحب نماز کے تو جیسے زمین کے لیے شرط ہے کہ جو پاک ہو اور غصبی نہ ہو, ویسے ہی کپڑا بھی, سمجھ گئے آپ. اب جو ہے وہ شیروانی چرا لائے قمر عباس صاحب کی اور اس پہ جماعت کھڑی کر دیں, اپنی بھی گئی سب کی گئی. تو ایک تو کپڑا بھی غصبی نہ ہو, دوسرے نجس نہ ہو. نجاست کی بہت سی قسمیں ہیں, من جملہ اس کے خون. نجس ہے کہ پاک؟ نجس. اگر کپڑے پر خون لگ جائے نماز پڑھ سکتے ہو؟ پڑھ سکتے ہیں بھائی. تب دیکھیے یہ ہے, یہ اتنا ہے. اس کو کہتے ہیں درہم بغلی. کتابوں میں لکھا درہم بغلی کتنا بڑا, تو اس کو ہم کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا یہ درہم بغلی کا سائز یہ ہے, اکٹھا ہو یا الگ الگ. اگر اتنا ہو گیا تو نماز نہیں ہو. جیسے ایک بوند یہاں ہے, ایک بوند یہاں ہے, ایک بوند یہاں ہے, ایک بوند یہاں ہے, تو دیکھو اگر اتنا ہو جا رہا ہے تب نماز نہیں ہوگی, پاک کرو. اور اگر اس سے کم ہے, وہ اکٹھا ہو یا الگ الگ, تو نماز ہو جائے. مطلب اگر خون اس سے زیادہ ہے تو آپ کی نماز بولیے نہیں ہو سکتی. نماز کا کیا مطلب ہے سر؟ بارگاہ الہی میں حاضری. کتنی دیر لگتی ہے؟ ہمارے ٹائپ کا آدمی ہو جس کو زبانی یاد ہے نماز, وہ 5 منٹ میں پڑھ لے گا. 1 رکعت کا 1 منٹ مانیے, 4 رکعت کا 4 منٹ, ظہر عصر ملا کے 8 رکعت, تسبیح وسبیح ملا کے بہت زیادہ 10 منٹ بس نا. اچھا ایسے لوگ جو خلوص سے پڑھنے والے ان کا 20 مان لیجئے, 15 اتنا ہے نا. اچھا جو ہے وہ 8 دونی 16 رکعت نافلہ مان لیجئے ظہر عصر کی, آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں لگنا ہے نا. 10 منٹ کے لیے اللہ میاں نجاست طہارت میں اتنے سینسیٹیو ہے کہ 10 منٹ کے لیے اتنا برداشت نہیں ہے خون, ہے نا. اور اب آپ کو سناؤں, بدر میں چلیے, چاہے خیبر میں چلیے, چاہے خندق میں چلیے, مجاہد گیا میدان جنگ میں, یہاں تیر لگا, وہاں تلوار لگی, پورا جسم خون سے ہٹا ہوا, گر پڑا گھوڑے سے, شہید ہو گیا, مر گیا. یا رسول اللہ غسل دے دیا جائے؟ کا کوئی ضرورت نہیں ہے. کفن پہنا دیا جائے؟ کا کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لتھڑے ہوئے جسم کے ساتھ دفنا دو. اب وہ کہاں گیا؟ شہید ڈائریکٹ بہشت میں, ہے نا. تو ہمیشہ کے لیے کچھ سمجھ میں آیا؟ ہمارا 5 منٹ کے لیے حاضری ہماری اتنے سے خون کے ساتھ برداشت نہیں ہے. شہید پورے جسم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے کے قابل ہے. صلوات در محمد. سمجھ میں آئی نا کتنا بڑا مرتبہ ہے شہید کا. ایک صاحب آئے مولا کے پاس, کہنے لگے یا امیر المومنین ذرا یہ بتائیے کہ شہید کا حساب و کتاب کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب پبلک کے ذہن میں پہلے سے یہ بات تھی, کوئی روایت سن رکھا ہوگا کہ شہید کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. اس نے کہا مولا یہ بتائیے کیوں نہیں ہوگا؟ تو اب عین الفاظ تو نہیں, مفہوم عرض کر رہا ہوں میں. حساب و کتاب کس بات کا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں وہ آیا میدان میں, مفہوم عرض کر رہا ہوں, میدان میں آیا, سامنے دشمن ہے, تلوار سامنے ہے, 2 ہی آپشن ہے, یا بھاگ جائے یا کھڑا رہے. بھاگ جائے گا, مال اپنا, جائیداد اپنی, کھیت اپنا, باری اولاد سب کچھ اپنا. کون چلا گیا چھوٹ گیا؟ اللہ. لیکن اگر رہ گیا وہاں جمع تو میں بھی گردن کٹ جائے, گردن کٹ جائے گی تو مال گیا, جائیداد گئی, اولاد گئی, سب کچھ چھوٹ گیا, مگر خدا مل گیا. امام نے کہا پہلے ہی تلوار پڑتے ہی تو سارا ایگزام تو دے چکا, اب بچا کیا ہے قبر میں پوچھنے کے لیے؟ صلوات در محمد.
پہلے جھٹکے میں سب تو فیس کر لیا اس نے، اب کا ایک ایگزام 2 3 صلوات بر محمد تو نماز پڑھتے ہیں آپ، نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح میں 34 بار اللہ اکبر اور 33 الحمدللہ اور سبحان اللہ. اس تسبیح کو کیا کہتے ہیں چچا؟ تسبیح فاطمہ. کوئی ہم سے پوچھ لے کہ اس میں جناب فاطمہ کا نام تو نہیں ہے کہیں، اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ کہ اس کے پیچھے کیس ہے پورا. وہ کیا ایک جملہ اور کہہ دیں، ہم لوگ تو کل جھیلتے رہتے ہیں نا. 6 مہینہ نہیں ہوا شادی کا، چلے آ رہے ہیں صاحب، مولوی صاحب طلاق چاہیے، جھیل رہے ہیں بھائی. قوم کی بہت بڑی وہ ہے. اور جب جائیے اندر گھسیے تو معلوم ہے کچھ نہیں ہے یار، اتنی سی بات ہے بس لگ گئی ہے. اگر واقعی دیکھیے، جانتے ہیں پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم مردوں نے علی کی سیرت کو نہیں دیکھا، ہماری عورتوں نے فاطمہ کو نہیں پڑھا ہے. سب کچھ اسی وجہ سے ہے. صلوات بر محمد. کون سی مصیبت ہے؟ اگر تھوڑا سا آپ گھر میں جو ہے اس کے ساتھ لگ جائیے، خوش ہو جائے گی تو چھوٹے ہو جاؤ گے مولوی صاحب. ایک دن مولا کہتے ہیں دخل علی رسول اللہ وانا انقل عدس. ایک دن پیغمبر ہمارے گھر آئے، میں جو ہے وہ دال چن رہا تھا، مسور کی مسور چن رہا تھا. وانا انقل عدس، میں دال چن رہا تھا. وفاطمۃ جالسۃ عند القدر، اور فاطمہ پتیلے کے پاس تھیں یا چولہے کے پاس تھیں. بحث اس سے نہیں ہے کہ فاطمہ کہاں تھی، مسئلہ یہاں ہے علی کیا کر رہے تھے. مولا فرماتے ہیں کہ انا انقل عدس، میں دال چن رہا تھا. اے بھیا یہ بتاؤ مولوی صاحب تو مولا سے بڑھ کے ہو؟ مولا گھر میں کام کرا لیں تو کوئی بھی عزتی نہیں، آپ کو پیاز چھیلنے میں بڑی زحمت ہو رہی ہے. مولا کی سیرت اپنا لو، گھر میں جھگڑا ہو جائے تو موچ مڈا دوں گا. صلوات بر محمد. مولا کی اپناؤ. خوف تو محسوس کرنا. بات یہ ہے مصیبت ہم لوگ کون کام ہے گھر میں دن بھر اکیلی پڑی، اتنا بھی نہیں ہو سکتا تم کو. جھگڑا یہیں سے شروع ہوتا ہے. مولا کو سنیے آپ، ایک دن آئے گھر میں، کہنے لگے فاطمہ، فاطمہ نے نہیں کہا، مولا نے کہا اس کو یاد کر کے جائیے. یاد کر، اپنا گھر بنانا ہے نا تھوڑا ڈاؤن ہونا پڑے گا. سمجھ گئے آپ؟ اور ایک جملہ کہہ دوں، پہلے پوچھئے تو امام نے کیسے جو ہے وہ گھر بسانے کو کہا ہے. ایک لفظ ہے عربی میں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے خالی اتنا کہہ دے انی احبک. کس کلاس میں پڑھتے ہو تم؟ 12 میں. انگریزی لیے ہو ہے نا. انی احبک کو اردو میں کہیں گے مجھ کو تم سے محبت ہے. اس کی انگریزی بناؤ. رکا یار، اسے پوچھا تھا. آئی لو یو. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے خالی اتنا کہہ دے انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، آئی لو یو. چھٹے امام کا فقرہ ہے مرتے دم تک عورت کے دل سے یہ جملہ تمہارا نکلتا نہیں ہے. ہمیں کہہ کے تو دیکھو. صلوات بر محمد. دوسرے کو میسج کر دیں گے، اپنی کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتے. یہ مصیبت دیکھیے. ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑا بڑھیا جملہ کہا. انہوں نے فرمایا کبھی بھی معشوقہ کو بیوی مت بنانا، بیوی کو معشوقہ بنا لینا. صلوات بر محمد. بیوی کو معشوقہ بناؤ تب گھر چلے گا. معشوقہ سے شادی کرو گے 2 سال بعد طلاق ہوگا، کہو لکھ کے دے دیں. صلوات بر محمد. محسوس کرنا. مولا آئے گھر میں، فاطمہ سلام اللہ علیہا نے نہیں فرمایا، مولا نے فرمایا فاطمہ آپ
काम करते करते थक जाती हैं, बड़ा बोझ है आप पर काम का। कुछ समझे आप मर्द की जिम्मेदारी क्या है? औरत के कहने का इंतजार मत करो, खुद फील करो कि इस पर कितना बर्डन हो रहा है और उसकी जो है वो हल की कोशिश होना चाहिए। अरे ठीक है, कहा नहीं एक काम कीजिएगा जी, बाबा से बात कीजिए, अगर एक आध कनीज का जुगाड़ हो जाता तो आपको थोड़ी राहत हो जाती। शौहर का हुक्म था, चली गई। लेकिन यहां वो जुमला है, मौला जो है वो दिखावा कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, जनाब फातिमा को खाली खुश करने के लिए जुमला कह दिया, यह हकीकत है ना? इसका मतलब वाकईन काम का बोझ था, तब ना मौला ने कहा। तो जिस पर बोझ है उसको ज्यादा एहसास होना चाहिए ना। लेकिन फातिमा ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझको बड़ा बोझ है और बड़ी थक जाती हूं, आप कोई इंतजाम कीजिए। यही मैं कह रहा था, अगर मर्द अली को अपना लें कि खुद एहसास करो इस पर काम का बोझ है, औरतें फातिमा को समझ लें लाख बोझ है, कहूंगी नहीं घर जन्नत न बने तो कहिए आप सलवात बर मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म हुआ, गई। वहां कुछ लोग बैठे थे, वापस आ गईं। इतना चाहते थे हजरत अपनी बेटी को, जैसे ही फुर्सत हुई घर आ गए। कहने लगे कि बेटी तुम गई थी, कोई खास बात? तो कहने लगे हाँ, अली ने कहा था कि जरा बात कीजिए बाबा से, अगर कुछ जुगाड़ हो जाए तो एक आध कनीस का। हम लोग भी तो अब्बा हैं, हम लोग क्या करते? अरे हम लोग होते, अपना सुनिए, अकेली करती हो तुम, आज इनकी समझ में आया है। देख रहे हैं आप, यही तो हम लोग करते हैं ना बाप लोग। आज इनकी समझ में आया है कि तुमको काम में जहमत हो रही है, हम लोग ये करते हैं। लेकिन पैगंबर ने क्या फरमाया? ये तो देखिए बाप को भी क्या करना चाहिए। कहा बेटा क्या मैं उससे बढ़िया बात ना बता दूं? जी बाबा कहिए। कहा नमाज के बाद 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो, 33 बार सुभान अल्लाह कह लिया करो। तो अब पैगंबर ने चूंकि जनाब फातिमा को बताया तो ये बात में चल पड़ी नमाज के बाद। तो चूंकि ये स्टार्ट जनाब फातिमा से हुई है, इसलिए इस तस्बीह का नाम क्या पड़ गया? तस्बीह है फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। अब आइए साहब, कितना कहा? 34 बार, 33 बार, तो गिनना ना पड़ेगा। तो गिनने के लिए जुगाड़ होना चाहिए। एक तो ये है पोरे हैं, रिवायत है कि गवाही देंगी, मगर जनाब शहीद मुताहरी रिज़वानुल्लाह अलैह ने लिखा कि इस वाक़े के बाद बीबी ने तस्बीह बनाई, दाने बनाए। तो अब ज़ाहिर उस ज़माने में दाने काहे के बनेंगे? मिट्टी के। कोई भी काम करते हैं आप तो बाबरकत चीज़ का जो है वो होगा नहीं होगा। तो अब इस्लाम की पहली तस्बीह बन रही है तो मिट्टी कहीं से बाबरकत ढूंढ के आनी चाहिए, है ना, काबे ओबे से। तो आप कहेंगे आप अहमक हैं मौली साहब, है आपको कुछ आता भी है? मैंने क्या मतलब? कहने लगे इनको बरकत वाली मिट्टी ढूंढने की जरूरत है, ये अपने कदम की ले ले, वही बाबरकत है। अपने बेटों के कदम की ले ले, अपने घर के किसी कोने की ले ले, काबे से मंगवा ले, रसूलुल्लाह के ज़ेरे कदम खाक ले ले। लेकिन पढ़िए तारीख, जनाब फातिमा ने कहीं से मिट्टी नहीं मंगवाई। फिर कहां से मंगवाई? कहा ओहद से। ओहद में कहां से? देखिए हमारी जहालत को हमारे मजहब पर नहीं थोपा जा सकता। हम न जाने ये हमारी कमी है, मगर हमारे मजहब में कहीं से कजी और लोच नहीं है। फातिमा ने मिट्टी मंगवाई कहां से? मैदान ओहद से। मैदान ओहद में कहां से? का हमजा की कब्र की खाक। हमजा में क्या खास बात है? हमजा की कब्र की खाक क्यों? जवाब, इसलिए कि हमजा का लक़ब था सैयदुश शुहदा। अब पहुंचे आप, गोया फातिमा सीरत दे दी है ज़हरा ने कि तस्बीह बनेगी तो सैयदुश शुहदा की खाक की बनेगी। जब तक हमजा हैं तब तक हमजा की कब्र, जब हुसैन हो जाएंगे तो करबला की खाक बनेगी। सलवात बर मोहम्मद।
دیکھیے ایمان سب کے اندر ہے، اچھائی سے عشق سب کے اندر ہے، کمال پر پہنچنے کا جذبہ سب کے اندر ہے۔ کبھی کبھی دیکھا ہے آپ نے جاڑے کے زمانے میں وہ الاؤ جلایا جاتا ہے نا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جل جاتا ہے، اوپر راکھ دکھائی دیتی ہے، کہا ہو بجھ گیا، کہا نہیں رکا، اور اس کے بعد اس نے ذرا سا کیا کہتے ہیں اس کو کھوریار دیا، پھر آگ پوری ویسے کی ویسی ہے کہ نہیں ہے۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے، سب کے اندر نیکی پائی جاتی ہے، نیکی سے محبت سب کو ہے، کھوریارنے والا چاہیے، سمجھ گئے آپ؟ قرآن وہ مولا نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہی گیا ہے کھوریارنے کے لیے، جو جملہ ہے نہج البلاغہ لیثیر لہم دفائن العقول، اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کے عقلی دفینے کو کھوریار سکیں۔ صلوات بر محمد تو نیکی سے لگاؤ، کمال کی چاہت سب کے اندر ہے۔ ہم نے آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا شہید کے فضائل سنائے، تو اس میں کتنے لوگ ہوں گے کہ یہ جذبہ پیدا ہوگا، یار شہید کا اتنا مرتبہ، کونو جگاڑ بتاؤ ہم بھی شہید ہو جائیں۔ یہ جذبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا، ہم نے کھوریار دیا تو اب وہ شہادت کا جذبہ سب کے اندر امنگیں لینے لگا۔ مولانا اتنا مرتبہ شہید کا، مردہ کہہ نہیں سکتے، مردہ سمجھ نہیں سکتے، پورے خون کے ساتھ جنت میں جانے کا حقدار، جس کی قبر کی خاک کو شہزادی تبرک سمجھیں، ارے باپ رے باپ۔ مولانا بتاؤ میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ کہنے لگے بھیا اب تو رسول اللہ ہے ہی نہیں، اب جہاد وہاد کا چکر تو ختم ہو گیا، اب تو کوئی جگاڑ ہے ہی نہیں۔ اعتراض کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ صاحب یہ کون سی بات ہوئی کہ وہ لوگ کہیں کہ 30 مار خاں تھے کیا رسول اللہ کے زمانے والے، کہ ان کو صاحب ایک تلوار پڑ گئی سارا کام ہو گیا، ہم کو اتنا جذبہ ہے، شوق ہے، ہمارے لیے کوئی جگاڑ ہی نہیں ہے؟ یہ ناانصافی نہیں۔ کل کو میدان قیامت میں ہم لوگوں کو حق ہے اعتراض کرنے کا کہ نہیں ہے؟ تو بھیا ہم لوگوں نے صاحب وہاں ڈاکٹر قمر عباس کے نیترتو میں شروع کیا ہنگامہ، یہ اتیاچار نہیں چلے گا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہا صاحب ہم لوگوں کو 20ویں صدی میں پیدا کیا گیا، ہمارے اختیار میں تو تھا نہیں، ہم کو شہادت کے فیض سے کیوں محروم کیا گیا؟ شہادت شہادت شہادت۔ تو یہ بتائیے خیبر میں جو گئے تھے کیا سب شہید ہو گئے تھے؟ خندق میں جو گئے تھے سر کب سب شہید ہو گئے؟ حتیٰ کربلا میں سب نہیں شہید ہوئے، ایک آٹھ بچ گئے تھے جو ہے نکل گئے تھے، زخمی ہو کر کے پڑے رہے، بعد میں دوا علاج ٹھیک ہو گئے۔ تو اب صاحب وہ جو خیبر و خندق والے غازی لوگ تھے بچے ہوئے، تو انہوں نے دیکھنے ری یار بڑی بھیڑ ہے، کیا بات ہے، کیسا یہ کسان آندولن ہے کیا؟ کرنے کسان آندولن نہیں ہے، یہ سب شہادت آندولن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ سب جو ہے وہ سب جونپور والے ہیں، سب اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم کو شہادت کے فیض سے محروم کیوں کیا گیا؟ کہ ان کو کیا حق ہے؟ ہمیں ہٹو تم لوگ، ہم تو گئے تھے یار، شہید نہیں ہوئے۔ صلوات بر محمد پھنسا کیس، ہم تو گئے تھے، خیبر میں گئے، خندق میں گئے، بدر میں سب سے پہلی والی میں گئے، اور آج تک زندہ ہے، تو تم سے زیادہ تو ہم کو اعتراض کا حق ہے۔ اب بتائیے کیا ہم پیچھے ہو گئے نا؟ سوال، جب دونوں گئے مرنے تو شہید کو اتنا فضیلت کیوں؟ اب آئیے صاحب، غازی کا مرد جو ہے کام زیادہ ہے کہ شہید کا؟ پہلے اس پہ بحث ہو جائے۔ صلوات بر محمد، کام کس کا زیادہ ہے؟ کام کس کا زیادہ ہے؟ پہلی جنگ پہ آ جائیے آپ، کیا نام ہے پہلی جنگ کا؟ جنگ بدر۔ 3 آدمی ادھر سے آئے، 3 آدمی ادھر سے، عتبہ، شیبہ، ولید۔ ادھر سے 3 آدمی آئے، حمزہ، عبیدہ، امیر المؤمنین۔ حمزہ نے اپنے مقابل کو مارا، امیر المؤمنین نے اپنے مقابل کو مارا، عبیدہ جو ہے وہ ناکام ہو گئے، وہ اس کا وار چل گیا، عبیدہ شہید ہو گئے۔ وہی کھچی ہوئی تلوار لے کے مولا آگے بڑھے، جس نے عبیدہ کو مارا تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب تینوں لوگ پلٹے، 2 غازی بن کر کے، 1 شہید بن کر کے۔ کام جوڑ لو کس کا زیادہ ہے؟ حمزہ نے 1 کو مارا، امیر المومنین نے
دو کو مارا. عبیدہ بجائے دشمن کا سپاہی کم کرنے کے خود شہید ہو کر کے ایک اسلام کا مخلص سپاہی کم ہو گیا. کام کس کا زیادہ ہے؟ پہلے نمبر پر علی، دوسرے نمبر پر جناب حمزہ. عبیدہ نے کیا کیا؟ لیکن اب جب انعام بانٹنے کی بات آئی تو نہ علی کی کوئی بات ہے نہ حمزہ کی کوئی بات ہے. قرآن کہتا ہے جو قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا. صلوات بر محمد. یہ کیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب ہے. صلوات پڑھیے محمد والے، بس جلدی جلدی ختم. اس کا ایک جواب ہے. ہمارے یہاں جو اصول پڑھائی جاتی ہے اس میں ایک لفظ پڑھایا جاتا ہے کہ اس بات شے نفی ما ادا نہیں کرتی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ جونپور میں قمر عباس صاحب ڈاکٹر ہیں، تو قمر عباس صاحب جونپور میں ڈاکٹر ہیں کا مطلب کیا ہوا؟ اور جونپور میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے؟ قمر عباس ڈاکٹر ہیں، اس کا مطلب یہ کہاں سے نکال لیا کہ اور کوئی ڈاکٹر ہی نہیں جونپور میں؟ کہا تو خالی قمر عباس کو کیوں کہا آپ نے؟ ہم نے کہا یہ سوال ہے. تو اب ایک تو مان لیا نا آپ نے کہ جونپور میں 10-20 ڈاکٹر ہیں، تو اس مجلس میں قمر عباس کا نام کیوں لیا؟ ہم نے کہا صاحب اس کی مجبوری تھی. کیا مجبوری تھی؟ میں نے کہا مجلس کے پہلے 3-4 لوگ بیٹھے تھے، آپس میں بتیائے رہے تھے کہ بھئی یار قمر عباس سے کچھ آتا جاتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ وہ اتنا بڑا جو ہے شفا و کلینک فلانا دکھانا کچھ کل بنا لیا، وہ کونوں ڈاکٹر ہیں؟ تو جیسے غیبت کرنا حرام ہے ویسے سننا حرام ہے. تو ہم مجبور ہوئے یہ کہنے پر نہیں قمر عباس ڈاکٹر ہیں. تو چونکہ قمر عباس پر بحث ہو رہی تھی اس لیے ہم نے کہا ڈاکٹر ہیں. بقیہ کا کوئی ذکر نہیں تھا اس لیے بقیہ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. وہی جواب یہاں ہے. ہم نے شہید کو زندہ کہا ہے، غازی کو مردہ کب کہا ہے جو اعتراض کر رہے ہیں؟ صلوات بر محمد. بات سمجھ نہیں ابھی تو بات آئے گی. ہم نے شہید کو زندہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ کہاں سے نکال لیا تم نے کہ غازی مردہ ہے؟ تو ہم نے کہا صاحب ٹھیک ہے، مگر تب شہید کو کہا کیوں آپ نے؟ کہا وہاں مجبوری تھی، کہنا مجبوری تھی. غازی کے ہاں وہ چکر نہیں تھا اس لیے ہم نے کہہ دیا. کیا؟ اب وہ سنیے آپ، ان دونوں آیتوں کی تفسیر جب پڑھیے گا آپ مزہ آئے گا. تفسیر نمونہ اردو میں آگے پتہ نہیں اس لیے کہ ہاں اس کو جا کے آپ دیکھیے گا. تفسیر جب پڑھیے گا آپ تو ایک آیت تھی نا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو زندہ ہے، اپنے اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. کہ جب یہ لوگ قتل ہو گئے اور بعد میں اسلام نے ترقی کی، اتنی ترقی کہ کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے سونا بٹنے لگا مال غنیمت میں. تو اب یہ جو لوگ موجود ہیں واقعی دوستی تھی اگر تو اب ان کو ارے یار بیچارے وہ لوگ بدر میں تھے، خیبر میں تھے، خندق میں تھے، کہاں تھے بیچارے، پتھر پیٹ پہ باندھ کے چلے گئے. آج بیچارے ہمارے بدر کے ساتھی ہوتے، خیبر والے ہوتے تو وہ بھی جو ہے ان کو بھی مال غنیمت ملتا. تو ان کو اپنے پرانی ساتھی یاد آ رہے تھے. ان کو بڑا قلق تھا کہ وہ بیچارے شہداء آج ہوتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کرتے، سونا ملتا، یہ ہوتا. ان کی تسکین کے لیے یہ آیت آئی ہے. تو تم کیا سمجھ رہے ہو شہداء مر گئے ہیں؟ خبردار ان کو مردہ نہ سمجھنا، یہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون. تم یہاں سونا بانٹ رہے ہو، وہ اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. صلوات بر محمد. ایک دوسری آیت، وہ شعر کس کا ہے؟ اقبال کا نا. ہم کو لگتا ہے دیکھیے اقبال پڑھے لکھے تو تھے، اور جب پڑھا لکھا آدمی شاعری کرتا ہے نا تو شعر میں دم ہوتا ہے. جب پڑھا لکھا آدمی ذاکری کرے گا تو اس میں تھوڑا وزن ہوگا. بھائی چراتے چراتے شعر کہنے لگیں گے تو امینہ کمینہ کل شعر میں ایبے کرے گا. صلوات محمد. تو اقبال کا ایک شعر ہے، خودی کو مشہور ہے نا، پڑھیے پورا. کر بلند اتنا کہ ہر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ دوسری والی آیت جو ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، اس کی شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ شہید ہوئے نا اور بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو اللہ نے ان شہداء سے پوچھا واٹس ڈیمانڈ،
کیا چاہتے ہو؟ اسی کا نام تو جو ہے نا خدا بندے سے خود پوچھے کیا چاہتے ہو تم لوگ، کیا دیا جائے تم کو انعام میں؟ تو ان کی خودی اتنی بلند تھی، سمجھ گئے آپ؟ کہ جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ پالنے والے کچھ نہیں، ہم کو دوبارہ بھیج دے دنیا میں، ہم پھر تیری راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں خودی کو کر بلند اتنی بلند ہے۔ آواز قدرت آئی کہ بھیا ہمارا قانون یہ ہے کہ ایک بار جو گیا وہ دوبارہ ہو گیا کام تمہارا، اس کے علاوہ کوئی آرزو ہو تو بولیے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ہے وہ جوان لوگ بھی مرے ہیں، تو کوئی جو ہے بلکتی ماں چھوڑ کے گیا ہے، کوئی باپ روتا چھوڑ گیا ہے، کوئی بیوی چھوڑ گیا ہے، کسی کی اولاد رو رہی ہے، تو کہنے لگے صاحب اگر واپس نہیں جا سکتے تو ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے۔ یہ خود ہی اور بلند ہو رہی ہے، ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے مگر جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہیں، ہماری اماں رو رہی ہیں، ہماری بیوی پریشان ہے، ہمارے بچے بیچارے تو کچھ ان کی تسکین کا سامان فراہم ہو جاتا۔ تو جب انہوں نے یہ خواہش کی تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں پاؤ گے ان کی حیات کو۔ صلوات در محمد بات ہو گئی نا بات۔ تو یہاں چونکہ ایک ریزن تھا، یا یوں کہیے مجبوری تھی، اس لیے ہم نے اعلان کر دیا۔ غازی کیا ایسی کوئی مجبوری تو تھی نہیں کہ اعلان کرنا پڑتا، اور یہ عقل کہتی ہے کہ ان کی حیات کا اعلان ان کی موت تھوڑی ہے۔ ایک دوسری چیز اب سنیے، صلوات بر محمد، بس قریب آ جا۔ جزا ہو یا سزا، اس کا تعلق اختیاری عمل سے ہے، مجبوراً۔ 3 سال کا بچہ ہے، تمہاری شادی ہو گئی، کتنا بڑا لڑکا ہے تمہارا؟ 1 سال کا، 1 سال ہو گیا پیدا ہوئے اس کو، 1 سال۔ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ جھوٹ بولتا ہے نہیں بولتا؟ چوری ووری کیا کہ نہیں کیا؟ زنا وغیرہ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ارے مبارک یار، کتنا بڑھیا معصوم بچہ اللہ نے تم کو دیا ہے، اماموں کی طرح گناہوں سے پاک۔ یہ تعریف قابل تعریف ہے؟ کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ ان کی اوقات ہی نہیں ہے چوری کرنے کی، ہاں بول ہی نہیں سکتے تو جھوٹ کیا بولیں گے؟ تو یہ مجبوری والی عصمت کی کوئی اوقات ہے نا؟ ہے نا؟ تو جزا ہو یا سزا کہاں ملے گی؟ آپ کے بچے کو ثواب دیا جائے گا، 1 سال کا ہے کہ جھوٹ نہیں بولے تم، سال بھر ہو گیا، تم نے زنا نہیں کیا، سال بھر ہو گیا، ثواب دیا جائے گا نہ؟ کیوں؟ اس لیے تمہارے اختیار میں نہیں۔ ویسے ہی گناہ، وسیع حسن صاحب آ رہے تھے، سمجھے آپ، کون کب تب جائے اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ معلوم ممبر سے کوئی چیز آپ نے پڑھ دی، کسی کے اوپر چپک گئی جا کر کے، ہمارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، وہ تپا ہوا ہے کہ بتائیں گے بیٹا تم کو۔ ایک دن جو ہے وہ ہم کہیں شراب اور آپ کے اوپر پڑھ رہے تھے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اپنی مجلس میں، شیعہ مجلس میں شراب پر پڑھنا چاہیے نہیں، اس لیے کہ شیعہ لوگ شراب پیبا ہی نہیں کرتے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو گارنٹی سے؟ ہم نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ نہیں پی سکتے شیعہ لوگ، اس لیے کہ شراب یزید کی سیرت ہے، کوئی شیعہ اس کی سیرت اپنا ہی نہیں سکتا۔ اگر شرابی ہے تو شیعہ نہیں ہے، شیعہ ہے تو شرابی نہیں ہوگا۔ صلوات در محمد، چاہے جتنے بڑے خاندان کا ہو، لیکن بیوقوف تو بیوقوف ہے، سمجھے آپ؟ وسیع حسن جو ہے ایک دل شراب کے اوپر پوری مجلس پڑھ ڈالی، ایک اتفاق سے آدمی موجود تھا اس میں، کہ اچھا چڑھایا گیا ہے بیٹا کو، ٹھیک ہے، ایسا بدنام کریں گے کہ تم بھی یاد کرو گے میرے لال۔ ایک دن صاحب جو ہے وہ معلوم ہوا کہ یہیں آس پاس کہیں جونپور سیدن پور جو ہے وہ مجلس تھی، بہت پیار سے محبت سے، حضور کب چلیں گے؟ جی کہاں؟ ارے فلاں جگہ مجلس ہے نا، ارے ہم لوگ بڑے شوقین ہیں آپ کی مجلس کے، حضور کب آئیے گا؟ ہم نے کہا وہاں پہنچ چکے ہیں۔ کہیں فلاں جگہ کہاں پہنچیے گا جو خالی میدان؟ میں نے کہا 15-20 منٹ لگ جائے گا وہاں پہنچنے میں۔ کہنے ٹھیک ہے حضور، تو ذرا رکیے گا، چائے وائے کا انتظام کر دیں آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم کو کیا پتہ، سمجھے آپ؟ وہاں جب وہ پہنچے، سمجھ گئے آپ، بس حضور بس 10 قدم ہے، گھما کے لے گئے انٹیریئر میں، اور وہاں جو ہے وہ 4 آدمی پیر پہ چڑھ گئے،
4 آدمیوں نے ہاتھ دبا لیا, 2 آدمی نے جو ہے منہ کھول دیا, سمجھ گیا اتنی بڑی بوتل بڑھیواں جو ہے وہ سانس تو روک نہیں سکتے, وسیع صاحب کے منہ میں غٹ 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 ڈال دیا, پوری بوتل اتر گئی. کل حضور جائیے, اب کیا کریں, سمجھ گیا. اب گاڑی میں کسی صورت سے لاد دیا گیا. اب عباس بھائی بھی سمجھ میں نہ آئے کہ کریں کیا, سمجھے. اب چلو بھیا کم از کم لوگ یہ تو بدنام نہیں کریں گے کہ مولانا نے دھوکہ دے دیا, آئے نہیں, چلو دکھلا دیں, بتا دیں کہ مولانا کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. خیر صاحب وہ آئے, جیسے اتارا گیا, کیا بھائی ابھی مجلس میں دیر ہے کیا, دیر کیوں کرتے ہو تم لوگ یار, مجلس ٹائم سے شروع, یہ کیا. تو جب تک عباس بھائی بتاویں بھائی ان کے ساتھ یہ ہوا, قصہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہاں تو پلاننگ تھی. وہ سارے میڈیا وڈیا سب کو پہلے سے بلا لیا گیا تھا. کھٹا کھٹ ویڈیو بن گیا. دوسرے دن صاحب جو ہے وہ دینک جاگرن کے یہاں کوئی بیٹھا ہوگا, دینک جاگرن والے کو بھی چانس مل گیا ہے بڑا, سمجھے آپ. اس میں کچھ کوٹ بھی کیا گیا, فلاں مجلس میں یہ پڑھا تھا اور خود کا حال یہ ہے, دیکھیے. پورے علاقے میں وسیع صاحب بدنام ہو گئے. آپ نے تو کر دیا, لیکن خدا کی طرف سے ہم کو سزا ملے گی. کیوں؟ ارے یہ اخبار دیکھیے, وہ ٹی وی دیکھیے, یہ دیکھیے, فوٹو دیکھیے, سزا نے کہا یار اس کے بیچارے کے اختیار میں تھوڑی تھا, ہے نا. تو جزا ہو یا سزا, تعلق کب ہے اس کا؟ جہاں اختیار ہو گئی بات. کیا شہادت آپ کے اختیار میں ہے جو آپ شہید ہو گئے؟ تو جب تک اختیار نہیں ہوگا حیات کیسے مل جائے گی آپ کو؟ صلوات برما. تو دیکھیے میری بات, تو بنیاد حیات شہادت نہیں ہو سکتی, اس لیے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. نہ غازی ہونا آپ کے بس میں, اتفاق ہے. میدان جنگ میں گئے آپ, سمجھ گئے آپ, اتفاق سے آپ مضبوط پڑ گئے, غازی بن کے چلے آئے. اتفاق سے سامنے والا جو ہے تگڑا نکلا, مار دیا اس نے, آپ شہید ہو گئے. تو یہ تو اتفاق ہے. تو آپ کی حیات تو نہیں ہونا چاہیے, بنیاد شہادت کو نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ شہادت اختیار میں. اچھا اسلام ایسا سپاہی بھی نہیں سمجھتا, مانتا کہ آپ خالی مرنے کی نیت سے چلے جائیے. ارے مرحبا بھائی, یہ کیا ہے, کہنے یار اپنی تلواریاں سے میری گردنیاں کاٹ دیتے ہو, تم سے بڑا کافر کی ہے, جنت پہنچ جاؤں گا. اسلام ایسا سپاہی چاہتا ہے, یعنی آپ کو مرنے کی نیت سے نہیں جانا ہے, اتفاق ہے. تو اب عقل کیا کہتی ہے کہ بنیاد حیات نہ شہادت ہو سکتی ہے, نہ غازی ہونا ہو سکتا ہے. کہ پھر بنیاد حیات کہاں؟ کہ پیچھے جاؤ ڈھونڈو اختیار کہاں ہے. جہاں اختیار ہوگا وہیں سے حیات اسٹارٹ ہو جائے گی. صلوات. ابھی آ رہا میں واپس, ہے نا. اختیار نہ شہادت میں ہے, اختیار نہ غازی ہونے میں ہے. کہ پھر اختیار کہاں ہے؟ کہ اختیار بس یہاں ہے, میدان جنگ میں جانا, جمنا یا بھاگ آنا, وہ اختیاری ہے. تو جو میدان جنگ میں جائے, جم جائے, چاہے مر کے پلٹے چاہے مار کے پلٹے, اس کے لیے حیات ثابت ہوگی. جو فرار کر جائے اس کے لیے موت ثابت ہوگی. تو طے کیا ہوا کہ خالی شہید کی زندگی کی بات نہیں ہے, جو میدان جنگ میں گیا, جمع, لڑا, چاہے غازی ہو کے پلٹے چاہے شہید ہو کے, اس کے لیے حیات ماننی پڑے گی. شہید کی مجبوری تھی اس لیے اعلان ہو گیا, غازی کا ایسا کوئی میٹر نہیں اس لیے اعلان نہیں ہوا. اپنی بات پہ رہیے گا. صلوات بر محمد. یہ بھی کہنا اچھا, میدان جنگ میں جو جائے, جمے, لڑے, چاہے زندہ ہو چاہے مر جائے زندہ. ہم نے کہا اور کیا, کل اس کے بارے میں بتائیے. آپ ایک قصہ سن لیجیے, 5 منٹ کا ہے. کیا پیغمبر کا زمانہ ہے, دونوں فوجیں آمنے سامنے, دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں. ادھر سے ایک سپاہی آیا, یہ چچا میاں کھڑے تھے, بڑی غضب کی سواری ہے یار اس کی, اگر میں نکل کے اس پر حملہ کر دوں تو مال غنیمت کے طور پر گدا ہوا موقع مل جائے. سمجھے آپ. تو نہ جنہوں نے پیغمبر سے اجازت لی, نہ پوچھا, نہ آچا, نہ حضور, نہ دیا, ٹپ سے پہنچے تو گئے. اور جو تلوار نکالی اتفاق سے وہ سرس ہو گیا, 20 پڑ گیا, اس نے تلوار چلائی, یہ قتل ہو گئے. ہم آپ کیا سمجھیں گے صاحب جو اتنی دیر سے ہم آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. میدان جنگ میں گئے, جمے, لڑے, قتل ہو گئے.
شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ پیغمبر نے کہا خبردار ان کو تو کہنا مت، اس لیے کہ یہ شہید راہ خدا نہیں ہے، شہید راہ حمار ہیں، یہ گدھے والے شہید ہیں، اللہ والے شہید تو ہیں نہیں۔ صلوات۔ اب کیا ہوگا؟ تو وہ جو ہم نے اتنی محنت سے آپ کو پہنچایا کہ بنیاد حیات اختیار پر ہے، تو یہاں بھی تو کیس خراب ہو رہا ہے، اختیار میں بھی کیس خراب ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ میدان جنگ میں جانا بھی معیار نہیں ہے۔ اب معیار کیا بنے گا؟ کس نیت سے گئے ہو؟ نیت خدا ہے یا نیت گدھا ہے؟ ہو گئی نا بات؟ جب اب معیار حیات کیا بنے گی؟ نیت بنے گی۔ جب نیت بنے گی تو نیت زمانے کی محتاج نہیں ہوتی۔ پیغمبر کے زمانے میں ہے میدان جنگ میں جاؤ گے جمو گے، نیت صاف نہیں ہے مردہ کہلاؤ گے۔ آج کے زمانے میں بھی ہو بستر پہ لیٹے رہو، نیت اگر صاف ہے کہ ہوتے تو کربلا والوں کے ساتھ جاتے، بستر پہ مر جاؤ گے، نبی کہیں گے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ صلوات بر محمد و میتھ سے پڑھائی کی ہے نا؟ ہوٹل مینجمنٹ وہ تو بعد میں کی ہوئی ہے یار، جو ہے وہ ہاں تو میتھ پڑھا نا ہم نے 5 تک پڑھا، بہت قابل تم سے زیادہ نہیں ہے تو ہم، لیکن اس وقت پڑھاتے تھے ماسٹر لوگ تو پڑھاتے کیا تھا، 35 نمبر ملا تھا 50 میں، بڑا ہلہ ہوا کرے وسیع حسن کی بہت اچھی گڑی تھے بھیا 35 نمبر پائے، اب تو آدمی 50 پالے تو کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت ماسٹر لوگ سمجھاتے تھے کہ آپ نے سوال لگایا یہ جواب آیا، کیسے سمجھیں گے کہ جواب صحیح ہے؟ یہ بھی تو سکھایا جاتا ہے نا، فارمولہ دیا جاتا تھا کہ تم خود جانچ لو۔ کیوں بیٹا؟ ایسے ہی ہے نا کہ تم نے جو یہ سوال لگایا ہے، یہ سوال تمہارا آنسر جو ہے وہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے، فارمولہ۔ اب صاحب یہ طے ہوا کہ نیت آپ صاف رکھیے کہ ہوتے تو جاتے، آپ بھی شہید ہیں کہ نہیں، کون سی بڑی بات ہے، نیت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ جمعرات کو تو ہر جمعرات تک کہتے ہیں ہم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اب سنیے صاحب، آپ کے سارے لڑکوں کی شادی ہو گئی، کوئی بچا ہے؟ سب کی ہو گئی نا، مثال ہے۔ تو آخری والے لڑکے کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے ہم کو نہیں بلایا۔ اچھا بلاتے بھی تو کہاں چلے جاتے؟ وہ عام طور پر آدمی چھٹی دیکھ کے رکھتا ہے، چھٹی میں مجلس رہتی تو کہاں جا پاتے، لیکن یہ پتا تھا کہ اب یہ آخری لڑکا، اب ان کے کوئی شادی کرنے والا کے لائق ہے نہیں۔ ہم نے کیا ڈاکٹر صاحب یار بلایا نہیں آپ نے؟ ارے ہم کیا بتائیں، جو ہے وہ ہم نے سوچا ٹھنڈک کا زمانہ ہوا، آپ کہہ کے تو دیکھتے ہیں، میں چارٹر کر کے آتا ہے، وہ ہوائی جہاز سے آتا۔ یہ ہم اتنا کیوں پھینک رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پتا ہے کہ اب ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، اب چراغوں میں روشنی باقی نہیں ہے، اب کوئی شادی وادی کرنے والے وہ لڑکے کا کوئی بچا نہیں۔ پھینکنے میں کیا جاتا ہے، اگر ایک کو لڑکا بچا ہو تو کہہ دیں گے نا ٹھیک ہے حضور اگلے سال، لیکن یہ پتا کہ اب کوئی بچا نہیں ہے تو ہم خوب ارے آپ یوں کہتے، ارے آپ یوں کہتے، ہم ایسے آتے، ہم ویسے آتے۔ ہم کیوں پھینک رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو پتا کہ اب کوئی شادی نہیں ہونا ہے۔ شب جمعہ آئی، ہم کھڑے ہوئے زیارت پڑھنے کے لیے، یا لیتنی کنتو معکم، کاش ہم ہوتے کربلا والوں تو آپ کے ساتھ ہوتے، نیت بنا رہے ہیں۔ تب تک شیطانوا پیچھے سے آ گیا، کہنے لگا بڑے مکار ہو تم لوگ انسانوں، ابے بڑے مکار، پتا ہے نا کربلا تو ہو چکی، اب تو کربلا ہونا نہیں ہے، تو پھینکنے میں کیا جاتا ہے، پھینکو۔ جیسے ہی احساس ہوا اور استغفر اللہ یا لیتنی کنت، ہاں بیٹا بڑے مکار۔ اب ہم عاجز آ گئے۔ پالنے والے جتنا اپنے قلب کو سچا بنانا چاہتے ہیں، شیطان اندر سے کہتا ہے بڑے مکار ہو، کیسے جانچیں کہ ہماری نیت صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی فارمولہ ہے؟
آواز آئے گی کس دن پڑھ رہے تو ہم نے کہا صاحب شب جمعہ تھی. تو اب جب شیطان کہے نا تو اس سے کہہ دینا کہ میرے خدا نے ایک حسین کو آج بھی پردے میں رکھ رکھا ہے اور جمعے کے دن ظہور کی توقع ہے. شب جمعہ جب پڑھو تو یہ نیت اتنی کافی ہے کہ صبح میرا مولا اگر ظہور کر جائے تو میں صبح حضرت کے ساتھ حاضر ہوں. اس نیت کے ساتھ مر جاؤ گے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. صلوات بر محمد و آل تمام. بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دو. اب گریز کی طرف جائیں دھیرے دھیرے. مصائب 15 منٹ ڈائریکٹ 2 جملے مصائب کے سن لیجئے. ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایک صحابی تھے ابو رافع جن کا نام تھا. ایکچول میں تو یہ جناب عبداللہ کے غلام تھے اور پھر یہ پیغمبر کے پاس آئے, پھر اسلام قبول کر لیا. رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا تو اب ایک عام نارمل آدمی ہو گئے, صحابی ہو گئے. پھر ان کی شادی ہوئی, جس لڑکی سے شادی ہوئی اس کا نام تھا سلمہ. تو کتابوں میں ملتا سلمہ زوجہ ابو رافع. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ پرانا احسان یاد رہتا ہے, تو پیغمبر کی وفات ہو گئی, سب کچھ ہے, لیکن سلمہ کو یہ احساس ہے کہ ہم لوگ جو کچھ ہیں اسی گھر سے ہیں. تو وفات پیغمبر کے بعد بھی سلمہ نے بی بی کے یہاں آنا جانا چھوڑا نہیں. اب سلمہ روایت کرتی ہے کہ 40 دن شہزادی بستر پر رہی ہے. اب اس بیچ کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے, کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے. 40 دن سلمہ کہتی ہیں, لیکن جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی بی بی کو کہ درد کی شدت کی وجہ سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی, کبھی بائیں کروٹ لیتی. سلمہ کہتی ہیں مجھ سے بی بی کا یہ تڑپنا دیکھا نہ گیا. میں نے سر پہ ریدا ڈالی, گھر سے نکلی کہ کم از کم مولا کو اطلاع تو دے دوں. ادھر سے امیر المومنین آ رہے تھے. اچھا, آدمی کے چہرے سے واضح ہو جاتا ہے اس کی قلبی کیفیت, گھبراہٹ. مولا نے کہا کیا بات ہے سلمہ, اتنا گھبرائی پری. ارے مولا اب نہیں لگتا کہ بچیں گی. امیر المومنین سلام اللہ علیہ تیز قدموں سے گھر آئے, تکیے سے بی بی کا سر اٹھایا, اپنے زانوؤں پر آغوش میں رکھ لیا, بڑی محبت سے پکارا زہرا. کوئی جواب نہیں. فاطمہ کوئی جواب نہیں. بنت رسول کوئی جواب نہیں. جب کئی آوازیں دے چکے فرمایا زہرا میں علی پکار رہا ہوں. مولا کا نام سنا, آنکھیں کھول دی, آپ آ گئے. آپ آ گئے, بس آپ ہی کا انتظار تھا. مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے, کہیے. علی آپ غسل دیجیے گا, آپ کفن کیجیے گا, آپ حنوت کیجیے گا, آپ دفن کیجیے گا, سارا کام رات میں کیجیے گا, ہے نا. غسلنی لیلا, حنتنی لیلا, کفنی لیلا, دفنی لیلا. رات میں غسل, رات میں حنوت, رات میں کفن, رات میں دفن, اور یہ سب کچھ خود ہی کیجیے گا. تو آخر والی تو سمجھ میں آتی ہے, رات میں دفن کیجیے گا, اس لیے کہ نہیں چاہتی کہ جن لوگوں نے ستایا ہے وہ شریک ہوں. لیکن دوپہر کے آس پاس شہادت ہوئی ہے بی بی کی, دن میں جناب فاطمہ کا جو انتقال ہوا دن میں ہوا ہے. تو غسل دینے میں کیا دقت ہے, دن میں کفن پہنا دینے میں کیا دقت ہے, حنوت کر کہتے نہیں ہمارے ٹھیک ہے 10 بجے جو ہے تدفین ہوگی, لاش تیار کر دی جائے. تو دفن رات میں وہ تو سمجھ میں آتی ہے, غسل رات میں دیجئے گا کیوں, کفن رات میں, حنوت رات میں کیوں. غور کیجئے تو آپ کو بھی اندازہ. یہ وہ والی وصیت تو اپنے لیے کہ رات میں دفن کیجئے گا, یہ وصیتیں شاید بی بی نے اپنے لیے نہیں کی, علی کی محبت میں کی ہے. کیوں پہنچے آپ نا, رات میں غسل دے رہے تھے, آپ بھی تو ماشاءاللہ ذاکر ہے نا. غسل دیتے دیتے میرا مولا چیخ پڑا تھا, سنا ہے نا. لوگوں نے پوچھا یا علی کیوں, فرمایا ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. فاطمہ نے زندگی بھر بتایا نہیں. فاطمہ سمجھ رہی ہے جو علی رات کی تاریکی میں برداشت نہیں کر سکتے, وہ دن کے اجالے میں میرے زخموں کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے.